الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آج شوال کی پہلی ہے اور عید الفطر کا یہ دن ہے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانان عالم کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 9 بجے ہم عید کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، قاری عبداللہ عابد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ان ایام میں امام مقتدیوں سے مانوس ہوتے ہیں اور مقتدی جو ہیں وہ امام سے مانوس ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ دیر ہم ایک بیان کریں گے، دعا کریں کہ اللہ تعالی
مجھے وہ بیان کرنے کی توفیق دے، اور کہنے اور سننے کے بعد اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو اصل ہے۔ کبھی کبھی کچھ دنوں کی یاد دلاتے ہیں، اور وہ دن کچھ شخصیات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان دنوں میں کبھی کبھی کچھ شخصیات ایسی گزری ہوتی ہیں کہ رہتی صدیوں تک، بلکہ رہتی دنیا تک وہ لوگ یاد رہتے ہیں، اور کئی بعد میں آنے والے لوگ ان حضرات کی زندگیوں کے آئینے میں دیکھ کر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات اکابر کے سکھائے ہوئے نقطوں سے بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم سے بڑے، ہم سے بہتر قرآن و سنت کو سمجھتے تھے۔ ایسی ہی ایک شخصیت آج سے صدیوں پہلے گزری، بلکہ تقریباً 13 صدیاں گزر رہی ہیں، لیکن وہ شخصیت آج بھی مسلمان کے دل میں اتنی ہی تازہ ہے جتنی آج عید کا دن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غور سے دھیان سے میری باتیں سنیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا بیان کب شروع ہوا کب ختم ہو گیا۔ اس میں یعنی میرا اثر نہیں یا میرا کوئی کمال نہیں، ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہے اس کے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا۔ یہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ایک ایسی شخصیت باوجود 13 صدیاں گزرنے کے آج بھی ہمارے دلوں میں اتنی ہی تازہ ہے، نسلاً بعد نسل، حتیٰ کہ اس دھرتی پر اب یہ رنگ جمع ہے صدیوں سے، آج سے نہیں، کہ کوئی شخص اگر عالم بننا چاہتا ہے جب تک وہ ان کی کتاب کو پڑھ نہیں لے گا وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنایا کرتے تھے کہ جب حضرت حدیث پڑھاتے تھے نا تو جن کی کچھ باتیں آج ہم آپ کو سنانے چلیں گے، جب ان کی کتاب پڑھاتے تھے دارالعلوم میں، اور جب اس کتاب کا آخری باب پڑھا کر کتاب کو بند کرتے تھے تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنایا کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ان کی کتاب کا آخری پنہ جب علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پلٹتے تھے تو طلبہ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو ان سے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ تمہیں عالم بنا دیا ہے۔ پچھلے والوں کو بھی توفیق ہو جائے ذرا سبحان اللہ کہہ دو، کچھ نہیں ہوتا۔
وقت ہوتا میں آپ کو تمہید میں 1 گھنٹہ سنا دیتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، کچھ سمجھے ہو آپ کہ وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ؟ نہیں، ذرا دھیان سے سنو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ہم آج کیا بیان کرنے چلے ہیں اور کن پر بیان کرنے چلے ہیں، تو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ہم اسی لیے بیان کرنے چلے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بقول مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضور علیہ السلام کی امت کے علماء کا وجود حضور ہی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہ جانے، ہم نہ پہچانے، ایک الگ بات، جن پر آج ہم نے یہ بیان رکھا۔ آج کا انتخاب کیوں کیا میں نے؟ پہلے بھی شاید کئی ایک دفعہ خیال آیا، لیکن جب ماہ رمضان شروع ہوا تو میرے اس خیال نے پختگی اختیار کی کہ اگر اللہ نے زندگی دی اور عید الفطر کا دن نصیب ہوا تو عید سے پہلے میں چند باتیں ان پر عرض کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے، میں نے ان کا آج کے دن بیان کیوں رکھا ان پر۔ آج مہینہ کون سا ہے؟ شوال، اور شوال کی یہ پہلی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سن 194 ہجری تھا، آج سن 1436 ہجری ہے۔ اب پیچھے پلٹی ہے، سن 194 ہجری تھا، یعنی دوسری صدی پوری ہونے چلی تھی، شوال ہی کا مہینہ تھا، اور 2 قول علماء نے لکھے، ایک شوال کی 12 اور دوسرا قول شوال کی 13، صرف 1 دن کا فرق ہے، لیکن ان دونوں میں بھی جس کا انتخاب کیا گیا وہ شوال کی 13 ہے، کہ شوال کی 13 کو وہ شخصیت پیدا ہوئی، عید کے مہینے میں ہو گئے۔ ایک تو یہ نسبت جڑی۔ دوسری بات، اکابر فرماتے ہیں جب ان کی زندگی کے اخیر کے ایام پڑھتے ہیں تو ایک آزمائش میں وہ آئے، امتحان میں آئے، پریشانی میں آئے، اور پریشانیاں ایک بادل اور بارشوں کی طرح ان کو گھیرنے لگیں، تو ایک وقت آیا کہ ایک گاؤں میں بیٹھے اور تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ، یہ زمین باوجود وسعت کہ اب مجھ پر تنگ ہو رہی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ دعا انہوں نے تہجد کے وقت کی۔ ایک رات ایک شخصیت اندر داخل ہوتی ہے، ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک وجود لیٹا ہوا ہے جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی، وہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن جب دیکھا تو وجود کے اندر روح نہیں تھی، مانا یہ کہ دعا قبول ہوئی۔ اور اکابر فرماتے ہیں یہ شخصیت سن 194 ہجری میں پیدا ہوئی تھی، شوال کی 13، اور سن 256 ہجری تھی، اور عید کی رات تھی، شوال ہی کی، عید الفطر ہی کی رات تھی جس موقع پر ان کی وفات ہوئی۔ اور پھر اس زمانے کے علماء نے عید الفطر کی نماز ادا کی، اور عید الفطر کی نماز کے بعد جب وقت آیا تو ظہر کی نماز ادا کی، اور ان ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس زمانے کے مسلمانوں نے، علماء نے نماز جنازہ ادا کر کر ان کو دفن کیا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ نسبت تھی، پیدا بھی ہوئے شوال میں عید کے مہینے میں، اور فوت بھی ہوئے عید کی رات میں۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ کچھ پریشان ہیں آپ لوگ؟ آج روزہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ رات کو مجھے ایک نے فون کیا، کہتا ہے جی میرے بچے عید پڑھنے، تراویح پڑھنے آئے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آج کون سی تراویح پڑھنے آئیں گے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ میں نے کہا یار آج رات کون سی تراویح؟ میں نے کہا 30 روزے پورے کروائے، گلے پڑے ہوئے ہیں، آج تراویح پڑھوا کے مروانا ہے۔
اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال الحمدللہ 30 پورے ہوئے، زندگی میں پھر کبھی موقع آئے نہ آئے۔ شوال میں پیدا ہوئے اور عید کی رات فوت ہوئے۔ یہ کون تھے؟ علماء لکھتے ہیں ان کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا؟ محمد۔ ایک تو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو حضور کے امتی ہیں، نام حضور کے نام پر رکھا محمد۔ کیا نام؟ والد کا نام تھا اسماعیل۔ کیا نام تھا؟ دادا کا نام تھا ابراہیم، پردادا کا نام تھا مغیرہ، خود اپنا نام کیا تھا؟ محمد۔ اور آج یہ وہی ہیں جنہیں ساری دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے اللہ کے بندو سبحان اللہ کہنے کی بالکل آپ لوگوں کو توفیق نہیں ہو، خدا کے بندو بالکل ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی قیمتی بات سنا دو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہونٹ ہل جائیں۔ ہو سکتا ہے دل میں پڑھتے ہوں آپ لوگ، لیکن ابھی تک میں اس مقام پر نہیں پہنچا ہوں کہ آپ کا دل دیکھ لوں، کیونکہ میں کسی کے ہونٹ ہلتے نہیں دیکھ رہا، چاہے میں حضور کا بھی نام لے رہا ہوں۔ حضرت کا نام تھا محمد، والد کا نام تھا اسماعیل، دادا کا نام تھا ابراہیم اور پردادا کا نام تھا مغیرہ۔ یہ مغیرہ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں، پہلے یہ خاندان یہاں سے یہاں تک اسلام پر نہیں تھا۔ علماء نے بعض نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آتش پرست تھا۔ کیا تھا؟ آتش پرست تھا۔ مغیرہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی۔ پھر ان کے بیٹے تھے ابراہیم کہلائے، جو امام بخاری کے دادا تھے، لیکن شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ ان کے حالات بتانے سے خاموش ہے دادا کے۔ پھر ان کے جو ابراہیم تھے ان کے بیٹے تھے اسماعیل، اور یہ اسماعیل تھے جو امام بخاری کے والد تھے۔ سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے نا، جناب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شمار اس زمانے کے محدثین میں کیا گیا، اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ مورخین لکھتے ہیں، جب ایک میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں مختصر سا، کہ جب وفات کا وقت قریب آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاں دین بخشا تھا، علم بخشا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے دولت بھی بخشی تھی۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کافی ترکہ چھوڑا، لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا تو عجب الفاظ تھے جو آج بھی تاریخ بیان کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ڈھیر دولت کا پڑا ہوا ہے اللہ کی عنایت سے، یہ تو الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی شکر کا موقع ہے۔ عجیب الفاظ تھے حضرت کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے، کہ یہ جتنا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، نہ صرف مجھے اس بات پر یقین ہے بلکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے کہیں شک بھی ہو کہ شاید ایک درہم حرام کا آیا ہوا ہو۔ آگے مورخین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، یہ پاکیزگی تھی اس دولت کی جس سے امام بخاری پروان چڑھے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ حلال کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، حلال کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ جتنی مرضی انسان دولت حرام کی اکٹھی کر لے، اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تجربہ کر لیں، اگر مجھے کوئی شک ہو تو تجربہ کر لیں، یا بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائیں۔ اچھا، اب مختصر سا سنیں چونکہ وقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں پیدا ہوئے، اور اکابر نے لکھا ہے حضرت کی زندگی میں، اور کہ جب حضرت ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، معنی یہ کہ یتیم ہو گئے اور والدہ کی سرپرستی میں رہے۔ علماء مورخین لکھتے ہیں کہ والدہ بھی خدا والی، عبادت گزار، تہجد گزار، پرہیزگار، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایک بچپن ہی کے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کا نور بجھ گیا۔
اب یہ تو آپ دیکھیں نا، ایک ماں ہو اور وہ ان کے سامنے جب ان کا بچہ ہو اور ان کی آنکھوں کا نور بجھ جائے، ماں پر کیا گزرے گی؟ یعنی بچپن میں امام بخاری اٹھتے ہیں تو یعنی ابھی تو وہ بچے تھے، لیکن ان کو یعنی آنکھوں کا نور ہی نہیں ہے، تو جب چلتے ہیں تو ٹھوکر لگتی ہے یا کہیں دھکا لگتا ہے، ماں پر کیا گزرتی ہے؟ جب یہ حال دیکھا تو اداس ہوئیں اور رو دیں ایک رات۔ مورخین لکھتے ہیں تہجد کا وقت تھا، دعا مانگی کہ اللہ میرے بچے کا یہ حال ہے، ساری قدرتیں تیرے پاس ہیں، میرے بچے کی آنکھوں کا نور دے دے۔ اچھا، رات گزر گئی لیکن کچھ بات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوسری رات آئی، پھر بھی دعا کرتی ہیں لیکن کچھ بات نہیں بنی۔ یہ بات نہ بننے کا معنی یہ کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ظاہر۔ پھر ایک رات آئی، پھر ایک رات آئی، لیکن شان ہے، شاید آپ اور ہم ہوتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن مانگنے سے پہلے ہمارے دل پر مایوسی چھا جاتی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے یا نہیں۔ لیکن وہ مانگتی رہیں۔ ایک رات، دو رات، چند راتیں جب گزری، مورخین لکھتے ہیں کہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سو گئیں۔ آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو خواب کے اندر ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اور نور جب ظاہر ہوتا ہے تو ایک شخصیت خواب میں نظر آتی ہیں، ان کا رخ انور۔ اچھا، اور یہ کون تھے؟ علماء نے لکھا، اور تقریباً تمام علماء نے لکھا جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے یعنی یہ واقعہ لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے خواب میں جو شخصیت آئیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے ان کی زیارت نصیب فرمائی، اور خواب کے اندر کہتے ہیں کہ آپ نے جو اللہ سے دعا مانگی ہے نا اپنے بیٹے کی نور کے لیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ نے آپ کے بیٹے کی آنکھوں کا نور روشن کر دیا ہے۔ بس حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے آنکھ کھلی، خواب ختم ہو گیا، حضرت ابراہیم کے الفاظ ختم ہوئے اور خواب ختم۔ اپنے بیٹے کی طرف رخ کر کے دیکھتی ہیں تو بیٹے کی آنکھیں ایسی کھلی ہیں، سامنے پہچان گئی، آنکھوں کا نور جگمگا اٹھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ قریب قریب آ جائیں، تھوڑا قریب قریب آ جائیں، تھوڑا قریب قریب آ جائیں، ہو سکتا ہے تھوڑا رش ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا آگے اکابر نے کہ ماں کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور روشن کر دیا۔ آگے علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے پروان چڑھنے لگے، آگے عمر دوڑنے لگی، تو آگے علماء لکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نوجوانی کی عمر کو چڑھنے لگے تو اپنی والدہ کو ساتھ لیا، اور علماء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کا ذکر کیا ہے، ان کا نام اکابر نے احمد لکھا ہے۔ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ حضرت محمد، تو بھائی کا نام، اور والدہ کو لیا اور اپنے بھائی، یعنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حرمین شریفین کا رخ کیا اور مکہ المکرمہ تشریف لائے حج کرنے کے لیے۔ علماء لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج ادا کیا۔ کیا ادا کیا؟ حج ادا کیا۔ حج سے فراغت کے بعد والدہ اور ان کے بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، یہ تو اپنے وطن واپس لوٹ گئے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دین کا علم پڑھنے کے لیے مکہ المکرمہ میں ہی رک گئے، اب وہیں رہنے لگے، آگے بڑھنے لگے۔ کئی سال گزرتے ہیں مکہ المکرمہ میں، کافی عرصہ گزرا، اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں بھی حاضریاں دیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا، اور اس کے بعد اکابر نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اور سفروں کا ذکر کیا ہے، لیکن تمام شہروں کا میں ایک ہی خلاصہ آپ کو سناتا ہوں جو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ تمام بلاد اسلامیہ کے جو شہر تھے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تمام کی طرف رخ کیا۔
اور بڑی عجیب بات اکابر لکھتے ہیں کہ یہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھے نا، آپ کو شاید یاد ہو کہ شیخ العرب والعجم کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے تھے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی درگاہ، اللہ کا در تو اتنا پاک ہے، اتنی شان والا ہے، جتنا کوئی اللہ کے در پہ جھکتا جائے گا اتنا ہی اٹھتا جائے گا۔ جتنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دین کے لیے اللہ کے آگے جھکتے گئے، اللہ نے اتنا ہی امام بخاری کو اٹھایا ہے۔ یعنی صدیاں گزر گئی ہیں، آج آپ مانیں، آپ خود مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، 13 صدیاں گزر رہی ہیں امام بخاری کو یہ اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آپ حیران ہوں گے آج کون شخص ہے جو امام بخاری کی اس نسبت سے واقف نہیں۔ شاید کوئی مسلمان ہوتے ہیں وہ حضرت کے نام سے واقف نہیں ہوتے کہ حضرت کا نام محمد تھا، لیکن جب بھی آپ ان کے سامنے کہیں گے امام بخاری تو وہ کہے گا رحمت اللہ تعالی علیہ، ہے یا نہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، ہمارے ہندوستان میں غازی پور میں ایک عالم گزرے، حال میں ان کا انتقال ہوا، اپنا مولانا محمد ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب نایاب ہے، ملتی نہیں میرے پاس۔ مجھے یاد ہے میں تقریباً آج سے 7 سال پہلے حضرت کے پاس گیا تھا غازی پور، اور حضرت سے میں نے اس کتاب کی التجا کی تھی، تو حضرت نے اس کا عکس مجھے دے دیا تھا۔ عکس کیا ہوتا ہے؟ فوٹو کاپی۔ کیا ہے؟ اردو تو نہیں، انگلش تو آپ سمجھیں گے نا، ہے یا نہیں؟ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب الفاظ تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ جان نثار کی ہے۔ یعنی اچھا آپ تو یعنی مانے یا نہ مانے، لیکن میں شاید تھوڑا سے آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ کاش وقت ہوتا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ کو تفصیلات سے سناتا، لیکن خلاصہ سنیں بس۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے پروان چڑھے، اور آپ حیران ہوں گے آج بعض لوگ، میں سب کی نہیں بات کر رہا ہوں، بعض لوگ ایسے سنائی دیتے ہیں، یا کوئی شخص ان کی تعریف یا تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے جی وہ کسی کے بھی شاگرد نہیں ہیں، اتنے بڑے ماہر ہیں۔ پتہ نہیں اس جملے میں کیا کمال ہے، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہوں نے چھان چھان کر حضور کی امت کے آگے پیش کیے ہیں۔ اور شاید میں تھوڑا سا آگے ذکر کروں، آج ایک کتاب کوئی شخص لکھتا ہے اپنی جگہ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضور کی حدیثیں لکھی ہیں، آپ یقین کریں اپنی کتاب میں حضور کا فرمان لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، دل مطمئن ہوتا تھا کہ یہ حضور کا فرمان ہے، تب درج کرتے تھے۔ یہ اچھا آج اس کتاب کو پڑھ کر دنیا کی زندگی میں انقلاب آئے کیوں نہیں آئے گا؟ آپ بتائیں۔ جب تقوی اور نور کا یہ عالم ہوگا تو کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں۔ میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنائے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص گزرا ہے پاکستان میں، اس کی کتابیں پڑھنے سے منع کیا تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک شخص نے کوئی، حالانکہ وہ تو عصمت انبیاء پر میں نے بات کی ہے، میں نے تو اس کے اس حضرت کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، نہ اس کی کوئی عبارت نقل کی ہے، اللہ جانتے ہیں۔ میں نے تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل سنت کا عقیدہ لکھا ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس نے لمبا چوڑا میسج لکھ دیا، تمہاری کیا اوقات ہے ہمارے حضرت کے آگے۔ میں نے کہا یار میں نے تو اس کے حضرت کا نہ نام لیا نہ اس کی عبارت نقل کی، میں نے تو اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا۔ ہاں اس عقیدے کی زیادہ اگر اس پر پڑ رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، لیکن اتنا تو ضرور دل لگتی بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو کہ اس نے یہ لکھا کہ اس کی کیا اوقات ہے ہمارے حضرت کے آگے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے حضرت کی کیا اوقات ہے حضرت عثمان کے آگے۔ نہیں سمجھے ہو آپ؟ نہیں آپ سمجھے ہی نہیں ہو، ویسے ہی ماشاءاللہ کیا سمجھے ہو آپ؟ بتائیں کیا سمجھے آپ؟ پھر ماشاءاللہ صحیح کہا ہے آپ لوگ۔
راز کی بات ہے ابھی ورنہ اس کے گلے پڑ جائیں گے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بات حضرت کی کر رہا تھا کہ اس میں کیا کمال ہے کہ جی فلاں کا کوئی استاد. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کتنے تھے. بعض علماء کو یہ ذوق ہوا ادب کے لحاظ سے کہ ذرا دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی ہے حضور کی احادیث طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. علماء نے کم از کم 1080 استاد امام بخاری کا گنا ہے. کتنا؟ 1080. کتنا؟ ایک مصنف ہیں وہ ابھی الحمدللہ حیات ہیں, کافی عمر ہو گئی ہے ان کی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرۃ المصنفین. اس میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کی تعداد 1000 لکھی ہے. کتنی؟ 1000 اور 1080 میں کوئی زیادہ فرق, اس سے نیچے کا کوئی ہنسا مجھے نہیں ملا. پتہ چلتا ہے جان کھپائی ہے امام بخاری نے, ہے یا نہیں رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. آپ حیران, اچھا جیسے احادیث پڑھتے تھے نا ویسے ہی عمل بھی کرتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن پاک کا فرمان بھی آپ کے سامنے ہوگا, احادیث طیبہ بھی آپ نے پڑھ یا علماء سے سن رکھی ہوں گی. غیبت کرنی چاہیے؟ غیبت کرنی چاہیے؟ ایک بات, کسی کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ یار میں کسی شخص کی بات اس کی پیٹھ کے پیچھے کر رہا ہوں, وہ بات واقعتاً اس میں موجود ہے تبھی میں کر رہا ہوں, تو یہ غیبت کیسی ہے؟ یہ ذہن میں سوال آتا ہے یا نہیں آتا؟ لیکن یاد رکھیے گا جب یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, حضور نے غیبت کی تعریف فرمائی کہ ایک شخص کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات بیان کرنا جو اسے بری لگے, جو اسے ناگوار لگے, یہ غیبت ہے. کیا ہے؟ اچھا اب سوال ہوا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی چیز بیان کی جائے جو واقعتاً اس میں موجود ہو, پھر حضور نے فرمایا وہ چیز اس میں ہو اور آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرو, یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں نہیں ہے اور بیان کر رہے ہو پھر تو یہ بہتان ہے, یہ اس سے زیادہ سخت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ غیبت سے بچنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں غیبت سے منع کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان علماء نے لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ محمد, حضرت کا اپنا نام کیا تھا؟ محمد. فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس بات کی کوشش کی ہے, واہ شیخ تیری تربت پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں برسیں. فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس بات کی کوشش کی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کہیں غیبت کا لفظ نہ آنے پائے تاکہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہ کرے. واہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ. آج جو شخص امام بخاری کا نام لیتا ہے بالکل لے, ان کو دعاؤں میں یاد رکھے, لیکن غیبت سے بھی آپ کو اور ہمیں بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ ڈھیلے بول رہے ہو, میرے حال میں ارادہ ہے بھئی چلو یار آپ مہینہ رکھ کے پاک صاف ہو گئے, آپ پھر سے شروع کریں. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے, اپنا خیال رکھا کرو, مت بولا کرو. ہوتی ہے وہ جانے, اللہ جانے, آپ کو ہمیں کیا ہے. ہمارا 12 امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کچھ یادیں, کچھ باتیں آپ سنیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تقوی کا, احادیث طیبہ پر کلام پاک کے عمل کا یہ عالم اکابر نے لکھا. ایک اور واقعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا لکھا علماء نے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حدیث پر عمل کی اتباع میں تیر اندازی کا بڑا تجربہ تھا. کس چیز کا؟ تیر اندازی کا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے, کیونکہ آپ نے اور ہم نے تو یہ سیکھ رکھا ہے نا بس یار میٹھی میٹھی تقریریں ہونی چاہیے, کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں.
اور جو ہے وہ بالکل کسی کے عقیدے کے خلاف بیان نہیں کرنا چاہیے اور بالکل میٹھا رہنا چاہیے. آپ جو ہیں اگر سختی کریں گے تو پھر آپ فتنہ شمار ہوں گے. اور بعض کا تو یہ بھی رائے سامنے آ رہی ہے, بے تکی سی ہے, کہ کلام پاک میں جہاد کی جو آیات ہے نا ان کا حل کرنا چاہیے. کیا حل کریں؟ حل کرنا چاہیے, وہ حل بھی بتاؤ نا, کیا حل کرنا چاہیے؟ نکالنا چاہیے؟ نہیں. اب سمجھو خدا نہ کرے میں اگر آپ کو کہوں کہ ان آیات کا حل کرنا چاہیے تو مجھے بات پوری کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں آپ سے کہوں حل کرو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ جی جناب کیا حل کریں, نکال دیں. جس طرح اپنے مقام پر نماز فرض ہے, اپنے مقام پر حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, روزہ فرض ہے, اپنے مقام پر اپنے درجے کے لحاظ سے جہاد بھی فرض ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں, جہاد کی فرضیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں, جہاد کے احکامات اپنے ہیں. جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز پنجگانہ کے احکامات اپنے ہیں, نماز عید کے احکامات اپنے ہیں, اور نماز جنازہ کے احکامات ہے یا نہیں؟ اسی طرح جہاد کے احکامات اپنے ہیں, لیکن جہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس طرح نماز جنازہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیر کے بڑے مشق فرمایا کرتے تھے. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب لکھتے ہیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ شہر سے باہر تشریف لے گئے اسی کی مشق کرنے کے لیے. تیر چلایا کسی اور طرف. ایک پل تھا اس وادی میں, وہ تیر جا لگا اس پل کے ایک میخ میں. پل کو نقصان ہوا, چاہے زیادہ ہوا تھوڑا ہوا لیکن ہوا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے, ایسے نکال لیا اس تیر کو, تو تھوڑا اداس ہو گئے, بھئی یار یہ تو ملکیت ہے کسی کی, یہ تو نقصان ہو گیا. اب ہماری طرح تو نہیں تھے نا جس کی مرضی. ہاں, تھوڑا سا خیال رکھا کرو. تھوڑا اگر قریب آ جائیں آپ حضرات, یہاں بہت جگہ باقی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اپنے ایک دوست کو بلایا, فرمایا یاد ایک کام کرو, یہ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے, میں تو دوسری طرف چلا رہا تھا, تیر جا کر اس پل کی میخ میں لگ گیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس کی ملکیت تھا اس کا نام تاریخ میں ملتا ہے حمید. کیا؟ کہ جا کر ان سے کہو کہ میری طرف سے معافی مانگو, اور ان سے کہو کہ یا تو اس کا عوض لے لیں مجھ سے, جو نقصان ہوا ہے میں اس کا بھر دوں گا, یا یہ ہے کہ مجھے معاف کر. سمجھ رہے ہیں؟ یہی دو حل ہوتے ہیں حقوق العباد کے, یا آپ اس کی تلافی کرو یا معافی کرو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ پیغام ان کے دوست لے کر حمید کے پاس آئے, اور وہ کہنے لگے کہ جی ایسا ماجرا ہوا ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا ہے. تو جب حمید نے ان کی شکریہ, جب یہ بات سنی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جب نام سنا نا حمید نے, تو انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف سے جا کر امام بخاری کو میرا سلام کہیں, اور ان سے کہیں یہ پل کیا میری ساری جائیداد میں اپنی زندگی آپ پر نثار کے لیے تیار ہوں. وہ آئے دوست, اگلی بات سنیں, امام بخاری کے پاس آئے رحمت اللہ علیہ, اور حضرت حمید کی یہ بات سنائی, تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ امام بخاری اپنے دوست کا یہ پیغام سن کر اتنا خوش ہوئے کہ چہرہ چمک اٹھا, اور خوشی کے عالم میں اس دن حضور علیہ السلام کی امتیوں کو 500 حدیثیں سنائیں اور 300 درہم صدقہ کی, خوشی کے عالم میں. اب یہ دیکھیں, ہمیں صرف یہ کہنا, اچھا اب کاش اب آخر وقت میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں, اور زیادہ وقت میں اب نہیں سنا سکتا, وقت ختم ہو رہا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات آپ کو بتا رہا تھا, مجھے صرف 5 منٹ دیں, میں اس بات کو کسی طریقے سے, ہے ادھوری ہے لیکن میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا حصہ اور ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف پر اپنی یعنی محنت کی ہے نا, وہ تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت آگے کروں گا, لیکن عالم یہ تھا, علماء مورخین لکھتے ہیں
کہ احادیث طیبہ کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو سیکھنے کے لیے اتنی جان نثاری پیش فرمائی حضرت نے کہ ایک دفعہ بیمار ہوئے. یہ دین طلبہ کے لیے محدثین بہت عموماً بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی بیان فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، جب بیمار ہوئے تو قارورہ اس زمانے کے اطباء کے آگے پیش کیا گیا. تو اطباء نے جب وہ قارورہ دیکھا تو اطباء کہنے لگے کہ یہ قارورہ ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ اس وجود کے اندر عرصے سے سالن نہیں گیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سنی اور سننے کے بعد فرمانے لگے سچ ہے 40 سال ہو گئے ہیں میں نے سالن چکھا نہیں ہے. ملا ہی نہیں. 40 سال ہو گئے میں نے سالن چکھا. حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کبھی کبھی یہ عالم ہوتا تھا فاقے کا کہ پورے دن میں صرف 3 بادام کھا لیتے تھے. لیکن آج بھی دیکھیں 13 سال. اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی یہ عالم تو اپنی جگہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 22 کتابوں کا ذکر علماء کرتے ہیں، لیکن جو امتیاز، جو مقام، جو نام بخاری شریف کو ملا ہے اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باقی کئی کتابوں کے نام بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن عام ہے یا خاص ہے جس کے آگے بھی کہو چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، بخاری شریف کو ہر شخص جانتا ہے یا نہیں. ہاں خود سے پڑھنے کی کوشش نہیں کیا کرو. ہاں خود سے پڑھنے کی کوشش ہو، کیونکہ بغیر استاد کے سمجھ نہیں آئے گی. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ساری کتابیں خود پڑھ سکنے ہیں تو بخاری شریف نہیں پڑھ سکو گے، سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. بخاری شریف کو مذاق ہے. رہ گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا دوسرا باب. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی پھر کبھی موقع ہوگا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر دوسرا حصہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اب نماز عید کی تیاری کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.